دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں دلائل الخیرات شریف کے پہلے حزب کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ آئیے آگے مزید اس حزب کے درود پاک کے فضائل سنتے ہیں۔ اللہم ان لی ذنوبا فیما بینی وبینک وذنوبا فیما بینی وبین خلقک اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عني وأغنني بفضلك إنك واسع المغفرة اللهم إن لي ذنوبا ذنوبا ذنب کی جمع ہے۔ بندے کے ظاہر اور مخفی وہ افعال جن پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے ملامت کی جاتی ہے۔ فیما بینی وبینکا، میرے کچھ گناہ ایسے ہیں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں، مثلا نماز، روزہ اور دیگر ان افعال میں کوتاہی جن کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا مخلوق سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح شراب پینا اور دیگر وہ افعال جن سے منع کیا گیا ہے۔ وَذُنُوبًا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِكَ، اور کچھ گناہ میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں جن کا تعلق لوگوں کی جان و مال اور عزت کے ساتھ ہے، مثلا قتل کرنا، زخمی کرنا، ظلم کرنا اور ان جیسے افعال جن کا تعلق بندوں کے ان حقوق سے ہے جن کا لازمی حکم دیا گیا ہے، مثلا جن کا نان نفقہ واجب ہے، انہیں خرچ دینا، خیر خواہی، ہلاکت سے بچانا، حق کی گواہی دینا وغیرہ۔ ان امور کا ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ عام آدمی ان گناہوں سے مکمل طور پر نہیں بچ سکتا اور نہ اپنے آپ کو ان سے پاک قرار دے سکتا ہے۔ اس کی طاقت سے باہر ہے کہ ربوبیت کے حقوق اور بندگی کے لوازم کو ادا کرے، چاہے کتنے عمل بھی کر لے۔ بندوں نے اللہ تبارک و تعالی کی کما حق و تعظیم نہیں کی، لہذا ان کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی کے لیے بندے کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے مولا کریم جل شانہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ اسی لیے شیخ جزولی صاحب دلائل الخیرات شریف اپنی کتاب دلائل الخیرات شریف میں عرض کرتے ہیں، اللہم ما کان لک منہا، اے اللہ جو گناہ تجھ سے متعلق ہیں اور ان میں کسی مخلوق کا دخل نہیں ہے تو انہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے اور درگزر فرما۔ یہ شرک کے علاوہ ان گناہوں کے بارے میں ہے جن کی بخشش اللہ تبارک و تعالی کے چاہنے سے ہوگی۔ وما کان منہا لخلقک، اور جن گناہوں کا تیری مخلوق سے تعلق ہے، فتحملہ عنی، تو میری طرف سے ادا فرما، بفضلک، اور تو مجھے اپنے فضل سے ان کے حقوق کی ادائیگی سے بے نیاز فرما دے، تاکہ مجھے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے کسی چیز کی حاجت نہ رہے۔
انک واسع المغفرہ، بے شک تیری بخشش بہت وسیع ہے، وہ میرے ان گناہوں کو شامل ہے جن کا تیرے ساتھ یا تیری مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، اور جب تو میرے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمائے گا تو تو انہیں میری طرف سے راضی فرما دے گا، کیونکہ ان کے حقوق نظر انداز نہیں کیے جائیں گے۔ امام احمد اور حاکم ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفتر ہیں، ایک دفتر کی کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا، دوسرے دفتر کی کسی چیز کو خاص اہمیت نہیں دے گا، اور تیسرے دفتر کی کسی چیز کو نظر انداز نہیں فرمائے گا۔ پہلا دفتر جس کی کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا، اس کا تعلق شرک کے ساتھ ہے۔ دوسرا دفتر جس کو اللہ تبارک و تعالی خاص اہمیت نہیں دے گا، اس کا تعلق اس ظلم کے ساتھ ہے جو بندے نے اپنی جان پر کیا، مثلا ایک روزہ نہ رکھا یا ایک نماز نہیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو اسے معاف فرما دے گا اور درگزر فرما دے گا۔ اور تیسرا دفتر جس کی کسی چیز کو ترک نہیں فرمائے گا، اس کا تعلق ان ظلموں کے ساتھ ہے جو بندوں پر کیے گئے، ان کا بدلہ لازمی طور پر دینا ہوگا۔ بدلے کے لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کا حق ساقط نہیں ہوگا، یا تو ظالم اسے اپنی نیکیاں ادا کرے گا یا اللہ تبارک و تعالی اسے ظالم کی طرف سے انعام عطا فرما دے گا، جیسے کہ اس سلسلے میں وارد ہونے والی متعدد حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کا ان کے قرض خواہوں کے لیے ضامن ہو جائے گا۔ اللہم نور بالعلم قلبی واستعمل بطاعتک بدنی وخلص من الفتن صدری واشغل بالاعتبار فکری وقنی شر وساوس الشیطان واجرنی منہ یا رحمن حتی لا یکن له علی سلطان۔ اللہم نور بالعلم قلبی، اے اللہ علم سے میرے دل کو منور فرما۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو نور ہے، تاکہ میرا دل اس سے منور ہو جائے۔ ذات باری تبارک و تعالی کی معرفت اور اس کے احکام کا علم ہو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے اس سے مجھے نفع عطا فرما، اسے میرے دل کی گہرائی میں اتار دے اور اسے میرے ذریعے زیب و زینت عطا فرما، کیونکہ علم شریعت اگرچہ اپنی جگہ نور ہے، بعض اوقات صاحب علم کے لیے مفید ہوتا ہے اور اس سے زینت پاتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور علم نافع وہ ہے جس کے معنی کی حقیقت دل کی گہرائی میں اتر جائے، اور وہ علم دل کے ساتھ اس طرح پیوستہ ہو جاتا ہے جیسے سیاہی سیاہ جسم کے ساتھ اور سفیدی سفید جسم کے ساتھ۔ اس علم کا عکس اچھے اور برے امور کی صورت کے ذریعے سینے میں منعکس ہوتا ہے، اور صاحب علم اچھے کاموں کو اپناتا ہے اور برے کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔ خارج میں یعنی جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، یہ اس کے علم سے منور ہونے کی علامت ہے۔ جو عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو یہ اس علم کی علامت ہے کہ اس کے اندر علم ہے جبھی وہ عمل کر رہا ہے۔ علم کو نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ دل اس سے منور ہوتا ہے، جیسے آنکھ بینائی سے منور ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ علم سے دین کے اصول و فرع اور احکام واضح ہوتے ہیں، جیسے نور سے اشیاء ظاہر اور واضح ہوتی ہے۔ وَاسْتَعْمِلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِي، اور میرے جسم کو اپنی طاعت یعنی اطاعت پر عمل پیرا بنا۔ صاحب العین نے فرمایا کہ بدن جسم کا وہ حصہ ہے جو سر، ہاتھوں، پاؤں، ناک، کان، گردن وغیرہ کے علاوہ ہو۔ وَخَلِّصْ مِنَ الْفِتَنِ سِرِّ، میری روح کو فتنوں سے محفوظ فرما۔
سر، روح کے باطن کو کہتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو تجلیات الہیہ کے قابل مشاہدہ کا محل اور انوار ربانیہ کی اصل ہے۔ واشغل بالاعتبار، وہ نظر جو اللہ تبارک و تعالی کی یاد دلائے۔ وقنی، اور مجھے محفوظ فرما اور مجھ سے دفع فرما۔ الشیطان، شطن کا معنی دور ہونا ہے، شیطان کو حق سے دور ہونے کے سبب شیطان کہا گیا ہے۔ وَأَجِرْنِي، اور میری حفاظت فرما اور مجھے روک دے، منہ، شیطان سے، یا رحمان، اے بہت ہی مہربان، اپنی رحمت سے، حتی لا یکون لہ علی سلطان، یہاں تک کہ شیطان کی مجھ پر حکومت نہ ہو اور اغوا، وسوسہ، باطل دلیلوں سے غلبہ اور اس کی فاجرانہ گمراہ سازی کا غلبہ نہ ہو، تاکہ دعا کرنے والا اس جماعت میں داخل ہو جائے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی کے فرمان میں اشارہ ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں، مگر ان میں سے تیرے خاص مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا، شیطان کا مقولہ، کیونکہ ان کا ایمان صحیح اور اللہ تبارک و تعالی پر ان کو کامل بھروسہ ہے۔ ارشاد ربانی تبارک و تعالی ہے، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک شیطان کا ان لوگوں پر تسلط نہیں ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو یہ ابھی تک ہم نے یہ فضائل سنے، یہ سارے حزب اول تک کے درود پاک کے فضائل تھے۔ اب دوسرا حزب شروع ہوتا ہے، آئیے اس سے بھی شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک سے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک من کل ما تعلم انک تعلم ولا نعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ارحمنی من زمانی هذا واحداق الفتن وتطاول اہل الجرأة علی واستضعافهم ایایا۔ اللہم اجعلنی منک فی عیاذ منیع وحرز حصین من جمیع خلقک حتی تبلغنی اجلی معافی۔ میں اس خیر کے نفع کا سائل ہوں اور جو تیرے علم میں، اور اس شر کے نقصان سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہے۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، مجھے بخش دے۔ اِنَّكَ تَعْلَمُ، میں نے تجھ سے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ دراصل تو ہی ہر خیر و شر اور اچھے برے اعمال کو تفصیلاً جانتا ہے اور تیرا علم انہیں محیط ہے۔ وَلَا نَعْلَمُ، اور ہم انہیں اس طرح نہیں جانتے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ، ہر وہ چیز جو مخلوق سے پوشیدہ ہو سب تیرے علم میں ہے۔ اس دعا کے آخری الفاظ اس دعا کے آخری الفاظ سے ملتے جلتے ہیں جو حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے روایت کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، میں تجھ سے ہر کام میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے پختہ ہدایت مانگتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے العزیمۃ علی الرشد، تجھ سے ہدایت کا مضبوط ارادہ مانگتا ہوں، تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر اور حسن عبادت مانگتا ہوں، میں تجھ سے قلب سلیم مانگتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے تجھ سے متقی دل اور سچی زبان مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے اس شے کی بھلائی مانگتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور اس شے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اس شے کی معافی چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اے اللہ، میں تجھ سے ہر کام میں ثابت قدمی اور ہدایت کا مضبوط ارادہ مانگتا ہوں،
میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب اور تیری قوی بخشش مانگتا ہوں۔ اس سے آگے وہی الفاظ ہیں جو ابھی گزر چکے ہیں۔ یہ حدیث امام ترمذی، نسائی اور ابن حبان نے روایت کی۔ ابو نعیم نے بھی حلیۃ الاولیاء میں متعدد سندوں سے بیان کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، دلائل الخیرات شریف کو اپنا وظیفہ بنائیے اور ان دعاؤں سے برکتیں لوٹیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد من صلی علیہ، وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد من لم یصلی علیہ، وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی نورہ من نور الانوار واشرق بشعاع سرہ الاسرار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الابرار اجمعین۔ اے اللہ درود بھیج عدد من صلی علیہ، زبان سے درود بھیجنے والوں کی تعداد میں، مثلا ملائکہ، انسان اور جن۔ وصلی علی محمد وعلی آل محمد عدد من لم یصلی علیہ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ آپ پر درود نہ بھیجنے والوں کی تعداد میں، اور وہ ہیں کافر، انسان اور جنات، اسی طرح بے عقل حیوانات اور جمادات، جب ہم یہ کہیں کہ یہ زبان سے درود شریف نہیں بھیجتے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسی اور معنوی نور ظاہر اور باہر اور بصارت و بصیرت پر روشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام نور رکھا۔ ارشاد ربانی تبارک و تعالی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تفسیر میں ہے کہ نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نیز آپ کے بارے میں فرمایا، سراجا منیرا، چمکا دینے والا آفتاب، من نور الانوار۔ کتاب و سنت میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے لفظ نور استعمال کیا گیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور الانوار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں۔ یہی خصوصیت تعریف کے لائق ہے، ورنہ اس کا کچھ مطلب نہیں، کیونکہ ہر نور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے، اگرچہ بالواسطہ ہو۔ اسی طرح وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ حدیث امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا اور میرے نور سے ہر شے کو پیدا فرمایا۔ ان حدیثوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اول ہونا اور تمام مخلوق سے پہلے ہونا اور سب کے لیے وسیلہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے مسئلے کی تفصیلات کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت کا عظیم الشان رسالہ صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ پڑھیے۔ دلائل الخیرات شریف کے اکثر نسخوں میں من نور الانوار ہے، بعض نسخوں میں نہیں ہے، تب پھر معنی یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے زیادہ حسین ہے، یا تمام نوروں کی اصل ہے جس سے تمام نور پیدا ہوئے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں، یا آپ کا نور تمام نوروں کا مادہ ہے، اسی سے باقی نور پیدا ہوئے ہیں، یا تمام نور آپ ہی کے نور سے تابانی حاصل کرتے ہیں۔ دلائل الخیرات شریف میں آئندہ آئے گا، اللہم صلی علی نور الانوار۔ اسی طرح اے اللہ اس ذات اقدس پر رحمت نازل فرما جن کے نور سے تمام نوروں کا فیضان ہوا۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات